الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجسن، یہ مشرک جو ہیں نجسن، بس یہ نرے گندے ہیں. انما المشرکون، بلا شک و شبہ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، نجسن، کچھ نہیں ہے مگر ناپاک. ہر طرح کی ناپاکی ان میں جمع. جو نجاست اور گندگی ہر آدمی سلیم الفطرت اور طبیعت کا پاک آدمی سمجھتا ہے کہ یہ نجاست اور گندگی ہے، ان گندگیوں کو کھانے میں بھی یہ لوگ بالکل تردد نہیں کرتے الیاذ باللہ. مردہ جانوروں کو، اسی طرح ایسی چیزوں کو، جمے ہوئے خون کو، کون خون پیتا اور خون کھاتا ہے؟ لیکن یہ مشرک ایسی چیزیں بھی کھا جاتے ہیں. یہ ظاہری گندگی ہے، شراب ان کے جسم پہ لگ جائے، کپڑے پہ لگ جائے، ناپاک ہے، کوئی تردد نہیں ہے کہ ان چیزوں کی پرواہ کرنی ہے یا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری ناپاکی ان کے جسم کی بھی ہے. غسل نہیں کرتے، نہاتے نہیں ہیں. یہ تو اب کوئی رجحان شروع ہوئے ہیں، وگرنہ اسی یورپ میں ایسے ایسے بھی لوگ رہے ہیں جن کے متعلق تاریخ میں بھی آتا ہے کہ کہا جاتا تھا کہ یہ پادری صاحب 30 برس نہیں نہائے. یہ ان کے کپڑے ہیں اور یہ کپڑے انہوں نے 12 برس تک نہیں بدلے، 13 برس تک نہیں بدلے. اتنے لمبے ان کے ناخن ہو گئے. یہاں بھی تھا، دنیا بھر میں، ہندوستان میں خیر اب بھی ہے. دوسری نجاست. اور تیسرا ان کا عقیدہ ناپاک. تو جسم بھی ناپاک، اندر روح عقیدہ بھی ناپاک، کھانا پینا بھی ناپاک. قرآن نے سب چیزوں کو ایک لفظ میں جمع کر دیا. اللہ نے فرمایا نجسن، یہ تو ہیں ہی ناپاک. سب ناپاکیاں جمع ہو گئی. تو جب ناپاکیاں اتنی جمع ہو گئی ان میں، فلا یقربوا، یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے نا بعض لوگوں کو ان سے بو جو محسوس ہوتی ہے. کافروں سے ٹرین میں، بس میں سفر کریں اور کافر چند منٹ کے لیے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے اور دماغ پھٹتا ہے. آدمی کہتا ہے کہاں اٹھ کے جاؤں، پتہ نہیں کیا چیز ہے. وہ چیز یہی ہے، ناپاکی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا یقرب المسجد الحرام، سو یہ نہ آئیں قریب. کس میں؟ نزدیک نہ آئیں مسجد الحرام، مسجد حرام کے. بعد، کب؟ اس کے بعد، عامہم، ان کا یہ سال، ہذا، یہ سال ہے ان کا، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. یہ اعلان کب ہوا ہے؟ 9 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ نہ آئیں. یہ 40 آیات جو پہلی ہیں سورہ بقرہ کی، یہی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ لے کے گئے تھے. سورہ توبہ کی، سورہ توبہ کی جو پہلی 40 آیات ہیں یہی تو لے کے گئے تھے. اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کا جو جرم گنا ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ایسے ظالم ہیں کہ مسجد حرام سے ان لوگوں کو نکالتے ہیں جو وہاں پر رہنے کے اہل ہیں. سورہ بقرہ میں فرمایا، یہاں اللہ نے کہا کہ ان کو نکالو، وجہ یہ کہ یہاں رہنے کے اہل نہیں ہیں. اسلام کو ایک چیز چاہیے تھی، ایک جگہ چاہیے تھی جہاں اسلام کا اپنا مرکز بنتا. اس لیے حرم کے احکامات دوسری جگہ سے مختلف. مسلمانوں نے جو بت توڑے ہیں یہ حرم میں توڑے ہیں، کیونکہ ایک جگہ ایسی چاہیے تھی جہاں پہ بتوں کی گندگی نہ رہے. باقی اتنے علاقے مسلمان فتح کرتے رہے، وہاں کیوں نہیں بتوں کو توڑ دیا؟ یہ احرام مصر، یہ سارے اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے، کیوں نہیں مسلمانوں نے توڑ دیے؟ لیکن حرم کی حدود میں اللہ نے کہا ایک ہی دین باقی رہے گا اور کوئی دین نہیں یہاں چل سکتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حجاز میں 2 دین کبھی قائم نہیں ہوں گے، ایک ہی دین رہے گا. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے بھی پہلے فرماتے رہے کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، دیکھو یہودیوں اور عیسائیوں کو اس جزیرہ عرب سے نکال دو، انہیں نہیں رہنے دینا یہاں، تاکہ دین ایک رہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو چیز تھی نا منکشف تھی کہ یہاں کوئی اور دین نہ رہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بت بھی توڑے. اور اسی وجہ سے آپ دوسری چیز یہ بھی دیکھیں کہ عرب کے جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان سے جزیہ نہیں لیا گیا. ان کو کہا گیا دونوں میں سے ایک ہی کام ہے، یا رہو یا نہ رہو، جزیہ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ جزیہ باقی دنیا کے کافروں کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے.
تو حرم کے احکامات مختلف ہیں باقی اور جگہوں سے. اللہ تعالی نے فرمایا یہ تو 9 ہجری کو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 40 آیات سورہ توبہ کی لے کر گئے ہیں اور انہوں نے سب کو سنایا، یمن تک کے قبائل کو سنایا. اور 10 ہجری میں بعض محدثین کہتے ہیں یہ 10 ہجری کی آیت ہے، بعض کہتے ہیں 9 کی، لیکن بات یہ ہے کہ 9 ہجری میں تھا. لیکن 9 ہجری کب تھی؟ ذی الحج تھا، تو وہ تو 20 دن بعد ختم ہو گیا. اب 10 ہجری شروع ہو گئی، تو امپلیمنٹیشن اس حکم کی، نفاذ اس کا 10 ہجری تک رہا ہے پورا سال، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں مکہ مکرمہ میں تو اس وقت جا کر کوئی مشرک نہیں تھا. اللہ تعالی نے فرمایا انما المشرکون نجس، یہ مشرک تو ناپاک ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اپنے اس سال کے بعد یہ آئندہ سال نہیں آئیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد حرام سے مراد کیا ہے یہاں؟ تو سب اس بات پر متفق ہیں کہ مسجد حرام سے مراد وہ کئی مربع میل ہیں جو حرم کہلاتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں متعین کر دیا تھا کہ اس جگہ سے آگے حالت حرام میں لوگ جائیں گے. وہ جو چیز ہے وہ ہے حرام، وہ ہے جس کو یہاں کا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی کچھ رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی. تو مسجد حرام کہا ہے اللہ تعالی نے وہاں بھی حرم کو، کیونکہ ایک روایت کے مطابق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں سو رہے تھے، جبریل امین آئے اور وہیں سے لے کے گئے. اور ایک روایت کے مطابق آپ سو رہے تھے ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر، حضرت ابو طالب کی صاحبزادی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سو رہے تھے تو وہ مسجد حرام تو نہیں تھی، گھر تو ظاہر ہے مسجد سے فاصلے پر تھا. تو اس پر بھی اللہ تعالی نے اطلاق کیا کہ ہم مسجد حرام سے لے کے گئے ہیں، جس کا مطلب ہے پورا حرم مسجد حرام کے حکم میں تھا. اور ایسے ہی یہ کل ہی آیت گزری ہے نا الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے مسجد حرام پہ. یہ آئی تھی نا کل آیت. چوتھی آیت الا الذین عاہدتم من المشرکین، نہیں آگے ہے جی. کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں سے عہد، عند اللہ و عند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، ہاں مگر جنہیں تم نے مسجد حرام کے پاس جن سے تم نے وعدے کر لیے ہیں، فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، جب تک وہ سیدھے رہیں تم بھی سیدھے رہنا. یہ جو ہے نا اللہ نے فرمایا مسجد حرام کے پاس تم نے وعدے کر لیے، تو مسجد حرام میں کون سے مشرک تھے جن سے معاہدے ہوئے تھے؟ اس کے اندر اس کے قرب و جوار میں جو لوگ رہ رہے تھے. تو پتہ چلا کہ مسجد حرام سے مراد پورا حرم ہے، یہاں صرف مسجد مراد نہیں. ایک بات، اب اس مسجد حرام میں نہ آئیں مشرکین. مالکی فقہا کا مسلک یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مشرک چونکہ نجس ہیں اس لیے پوری دنیا کی کسی مسجد میں ان کا داخلہ نہیں، ہر جگہ ممنوع ہے، کہتے ہیں کہیں اجازت نہیں. اور شافعی فقہا کہتے ہیں کہ یہ حکم جو تھا مشرکین کے متعلق ہے اور اہل کتاب کے متعلق ہو سکتا ہے. تو مشرکین اور اہل کتاب کے لیے عام ہے، لیکن مسجد حرام کے لیے صرف یہ حکم جو ہے مشرکین اور اہل کتاب کے لیے دیا گیا اور صرف مسجد حرام کے لیے. اور وہ کہتے ہیں کہ حرم محترم کو چھوڑ کر باقی دنیا کی جتنی بھی مسجدیں ہیں وہاں پہ کافر جا سکتے ہیں. شافعی فقہا کا یہ مسلک ہے اور بڑی اچھی دلیل انہوں نے دی ہے. انہوں نے کہا کہ سمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ آئے اور کسی جگہ پہ گرفتار ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندھوا دیا تھا
اور وہ وہاں رہے ہیں، مشرک تھے، اور 9 ہجری کے واقعات میں سے ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جب مشرک کو بندھوا دیا، ایک جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ دلیل ہے اس کی کہ یہاں پر مسجد حرام جو ہے اس میں بس یہ نہیں جا سکتے، باقی کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں. اور حنبلی ان کے نزدیک مسجد حرام میں کوئی کافر نہیں جا سکتا، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا حدیبیہ پہ بھی وہ آیت انہوں نے یہی لکھ کے لگائی ہوئی ہے کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام مسجد الحرام بعد عامہم ھذا. یہ حدیبیہ پہ آیت لکھی ہوئی ہے کیونکہ حنبلی فقہا کے نزدیک بھی نہیں جا سکتے. اور حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لفظ استعمال کیا ہے. اب دیکھو حنفیوں کی دلیل، یہ ایسے ہی بدنام نہیں ہے، یہ بہت ہی عقلی باتیں کرتے ہیں، حیرت انگیز طور پر وہ دلیل لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اپنے اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے. تو مسجد حرام میں قربت چاہیے کس لیے ہوتی ہے؟ کہتے ہیں مسجد حرام فی نفس ہی مسجد کے قریب ہونا تو کوئی معنی نہیں نا. اصل میں تو مسجد کے قریب ہونا اس لیے کہ اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، وگرنہ فی نفسی ایک مکان میں اینٹ پتھر سے بنا ہوا ہے، اس میں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری سال ہے ان کا، آئندہ سے کوئی بھی مشرک اور کافر حج نہیں کر سکے گا، عمرہ نہیں کر سکے گا، یہ ہے مراد. ایک تو کہتے ہیں کہ اگر حج اور عمرہ نہ کرنا ہو کسی کافر نے، اس مقصد کے لیے نہیں، باقی اگر آنا چاہے تو دنیا بھر کی مساجد میں کسی میں بھی جا سکتا ہے، حرم میں بھی جا سکتا ہے، بیت اللہ میں بھی جا سکتا ہے. کافر وہ کہتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے، پابندی صرف اس کی ہے کہ وہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جو آتے تھے یہ اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکتے. اور بڑے دلائل دیے ہیں انہوں نے. بنو ثقیف جو قبیلہ آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقفیوں کو مسجد حرام میں بیت اللہ میں ہی ٹھہرایا تھا، حالانکہ یہ کافر تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اسلام قبول کرنے آئے ہیں 8 ہجری کے بعد، تو آپ نے انہیں ٹھہرایا ہے مسجد حرام میں. حنفی فقہا کہتے ہیں کہ مسجد حرام بھی منع نہیں. اور وہ کہتے ہیں اس پہ علی رضی اللہ عنہ جو لے کر گئے تھے پیغام، وہ یہی تھا کہ اس سال کے بعد تم لوگ حج کے لیے نہیں آؤ گے. تو کہیں بھی کسی نے نہیں کہا کہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں آ سکتے، جیسے تجارت کے لیے اور چیزوں کے لیے، بس صرف حج سے منع کیا تھا. تو جہاں پر دلیل ہے بس اس کو اتنا ہی رکھو کہ کوئی بھی مشرک حج کے لیے نہیں آ سکتا، باقی وہ آنا چاہے تو آ سکتا ہے. اور ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ جو نجران سے عیسائی آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں سورہ آل عمران میں گزر چکا نا، آپ نے مسجد نبوی میں ہی انہیں ٹھہرایا تھا. اور مسجد نبوی میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم کا بت رکھ کے انہوں نے عبادت کی ہے. صاف حدیث میں الفاظ آئے ہیں. زاد المعاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسی روایات نقل کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور وہ عبادت کرتے رہے وہاں پر. تو عبادت کون سا، وہ خدا کی توحید کی کرتے رہوں گے، وہ وہی تسلیث اور سب کچھ کرتے رہے. اور ہم نے جا کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ مشرک ناپاک ہیں، مسجد میں ٹھہرا دیے گئے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر زمین کو غور سے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہاں ناپاکی ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول یہ مشرک ناپاک، آپ نے فرمایا ان کے دل میں، ان کے اندر ہے، ان کا عقیدہ ناپاک ہے. اس لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر صرف مسجد مراد دے دی جائے اور حرم چھوڑ دیا جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور بعد میں بھی مسجد میں اگر نہیں آئے تو حرم میں تو کافر یقیناً آئے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ انہوں نے نقل کیا کتاب الخراج میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کے بعد مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ میں، اور ایک آدمی نے جو کافر تھا اٹھ کے شکایت کی کہ فلاں آدمی نے مجھ پہ ظلم کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان کا خیال رکھو اور انصاف کرنے کا حکم دیا. تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک تو کافر آتے رہے ہیں مسجدوں میں، مسجد حرام میں، پھر کون سی دلیل ایسی ہے کہ تم کہتے ہو مسجد حرام میں کافر نہ چاہے؟ تو جب وہ وہاں جانے کو کہتے ہیں جائز، تو پھر دنیا بھر کی مساجد تو اس سے بھی کم درجے میں ہیں.
اس لیے حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ جہاں اللہ نے منع کیا ہے اس کا مطلب ہے قہر سے، زور سے، غلبے، طاقت اور لڑائی سے تمہاری مسجدوں پہ یہ قابض نہ ہو جائیں، مت آنے دو انہیں، لڑو، حفاظت کرو اپنی عبادت گاہ کی۔ اور ویسے ان کا آنا کسی ضرورت سے ہے تو بھی درست ہے، اور اگر انہیں دعوت دینی ہے دین کی، اسلام کی طرف بلانا ہے تو پھر تو آنا بالکل ہی ان کا جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی مشرکین آئے ہیں مسجد میں ہی آ کے مسلمان ہوئے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو سال ہے اس کے بعد آئندہ نہیں آئیں گے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تنگی کا شکار ہو جاؤ گے، کیونکہ مکہ مکرمہ کوئی ایسی جگہ تو تھی نہیں کہ جہاں پر زراعت ہوتی ہو، پہاڑ تھے چٹیل، سارا کاروبار چلتا ہی تجارت سے تھا، قافلے آتے تھے، تجارت ہوتی تھی۔ تو ڈر یہ ہوا کہ اگر مشرک نہ آئے حرم میں اور تجارت کا مسئلہ بن جائے تو پھر کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی نہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں فقر، تنگ دستی، اس کا کوئی خوف ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، سو ان قریب اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، ان شاء، اگر اللہ چاہے۔ بس یہ اس کے چاہنے کی دیر ہے، اس نے چاہا تو تمہیں اتنا کچھ دے دے گا کہ تم اس ساری تجارت کے چکر سے ہی نکل جاؤ گے، اور اللہ نے اب بھی اتنا کچھ دے دیا ان کو کہ ان کے لیے تجارت ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتی، سونا ان کے پاس ہے، حتیٰ کہ اب تو ان صحراؤں سے یہ لوگ گندم اور سبزیاں اور کیا کیا چیزیں پیدا کرنے لگے ہیں، اور سعودیہ گندم بھیج رہا ہے برطانیہ کو، عجیب و غریب چیز۔ اور دنیا میں کس کس ملک کو آفر ہے کہ گندم ہم سے لے لو، ہمارے یہاں بہت زیادہ وہ پیدا ہو گئی ہے، اس کی کھپت نہیں ہمارے ملکوں میں۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہیں گے اپنے فضل سے بہت کچھ دے دیں گے، کوئی ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ کو علم ہے کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، اور یہ جو حکم دیا ہے اس نے کہ حرم کو بالکل پاک رکھنا، بڑی حکمت ہے اس میں، تاکہ مسلمانوں کا اپنا ملک، اپنا وطن، اپنا مرکز قائم۔